السلام علیکم۔ بہت سارے خواتین و حضرات یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شب قدر کے نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ شب قدر کے نوافل کیسے پڑھیں، ان کی نیت کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعتیں پڑھیں اور ان میں سے کون سی صورتیں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو پانے کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کون سی رات بنتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو سبھی صحابہ کرام نے مختلف جوابات دیے۔ پھر آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود ارشاد فرمایا کہ آخری عشرہ کی 7ویں رات یعنی 27ویں کی شب لیلۃ القدر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عدد 7 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے، 7 زمینیں پیدا کی، اسی طرح انسانی تخلیق کو بھی 7 مراحل میں مکمل کیا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ شب قدر کی فضیلتوں، رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قیام کرے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائے۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، لیلۃ القدر کی بابرکت رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات۔ ان 5 راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، رو رو کر، گر گرا کر بارگاہ الہی میں دعائیں کرنی چاہیے، گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا چاہیے، باعزت روزی رزق کا سوال کرنا چاہیے، سکرات الموت کی سختی سے بچنے کی التجا کرنی چاہیے، نوافل اور قیام کا خوب سے خوب تر اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جان لیجئے کہ نوافل کو پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو خاص طریقے بیان کیے جاتے ہیں ان کا پڑھنا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ لہٰذا نوافل کو کسی خاص ترکیب اور طریقے سے پڑھنا جبکہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اصل مقصد رات کا قیام کرنا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکنا اور سربجود ہونا ہے، ذکر اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، صغیرہ و کبیرہ غلطیوں کو اور کوتاہیوں کی معافی کے لیے التجائے کرنا، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، دوست و احباب کے لیے، عزیز و اقراب کے لیے اور اسی طرح سے پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر و سلامتی کی دعا مانگنا۔ آئیے یہ بھی جان لیجئے کہ یہ نوافل کیسے پڑھے جائے۔ جس طرح سے باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طریقے سے ہی آپ جتنے بھی نوافل ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن بالخصوص ان نوافل کا ضرور اہتمام کریں۔ جواب بتائے جائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر 2 رکعت صلاۃ التوبہ ضرور ادا کیجیے۔ صلاۃ التوبہ کی ادائیگی کے بعد رو رو کر اور گر گرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھنے کا طریقہ کوئی الگ اور منفرد نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے باقی کے 2 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہی یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نوافل پڑھنے چاہیے۔ مثال کے طور پر جس طرح ظہر کی 2 سنتوں کے بعد جو 2 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طریقے سے ہی 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے ہیں۔ ان میں صرف نیت کرنے کا ہی فرق ہے، اور نیت صلاۃ التوبہ کی کرنی ہے۔ نیت سماعت فرما لیجئے، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر یہی نیت دل میں کر لیتے ہیں تب بھی درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ اب صلاۃ التوبہ کی 2 رکعت نفل ادا کرنے کے لیے بعد پیر سے دعا مانگیں، گناہوں کی بخشش کی طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باعزت روزی کا سوال کریں اور پھر اس کے بعد یہ 4 رکعت نوافل بھی ضرور ادا کریں۔ یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا جان، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں، کیا میں آپ پر احسان نہ کروں؟
کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دیں اور آپ کے تمام صغیرہ گناہوں پر کلم عفو پھیر دیں۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوافل کا ارشاد فرمایا، جنہیں صلاۃ و تسبیح کے نوافل کہتے ہیں، یعنی کہ صلاۃ و تسبیح کی نماز، لہٰذا ان نوافل کا آپ بھی اس رات میں ضرور اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکے تو یہ نوافل روزانہ پڑھو، اگر یہ نہ کر سکو تو جمعے کو یعنی ہفتے میں ایک بار مرتبہ پڑھ لو، اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکو تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھ لو، اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار پڑھ لو، لیکن اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو کم از کم اپنی پوری زندگی میں تو ان نوافل کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوافل کی برکت کے ساتھ تمام صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور پھر یہ نوافل آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہم باقی بہت ساری عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہمیں شب قدر کی رات میں بھی ان نوافل کو ضرور پڑھ لیا جائے، کیونکہ ان کی فضیلت بہت ہی زیادہ بیان کی گئی ہے اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی نہایت ہی آسان ہے۔ صلاۃ و تسبیح کی 4 رکعت نماز ادا کرنے کا مکمل طریقہ جان لیجیے۔ سب سے پہلے نیت کیجیے، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت نفل صلاۃ و تسبیح کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کو دل میں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ نیت کر کے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ صلاۃ و تسبیح کے نوافل کی تسبیح ہے، اور کہاں کہاں پر کتنی تعداد میں یہ پڑھنی ہے وہ یہاں بتایا جا رہا ہے، مکمل توجہ سے سن لیجیے۔ سب سے پہلے نیت کریں، پھر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں، اس کے بعد فوراً 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں، اس کے بعد تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر دوسری جو بھی سورت آپ پڑھنا چاہیں، اس کے بعد 10 بار دوبارہ سے نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں۔ رکوع کی 3 بار تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد رکوع سے اٹھنے کے بعد قیام میں ربنا لک الحمد پہلے پڑھیں، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر سے نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں۔ سجدہ کی 3 تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد اٹھیں اور 2 سجدوں کو درمیان یعنی جلسہ میں بیٹھ کر 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ جائیں اور دوسری رکعت کے لیے قیام میں کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح سے پہلی رکعت میں کل 75 مرتبہ نوافل کی تسبیح ادا ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں بھی سب سے پہلے 15 مرتبہ نوافل کی تسبیح کے بعد سورہ فاتحہ، پھر دوسری سورت، پھر 10 بار نوافل کی تسبیح، پھر رکوع میں بھی 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح، پھر قیام میں بھی 10 مرتبہ نوافل کی تھی، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر جلسہ کی حالت میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدہ میں 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں اور پھر اتحیات میں بیٹھ جائیں۔ اتحیات پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، دعا پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں۔ تیسری رکعت میں ثنا سے شروع کریں جیسے پہلی رکعت کی تھی، اور بالکل پھر سے پہلی اور دوسری رکعت کی طرح ہی تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کریں، پھر اتحیات میں بیٹھ جائیں اور اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا کے بعد سلام پھیر لیں۔ جب آپ سے 4 رکعت نماز نوافل یعنی صلاۃ و تسبیح پڑھ چکے ہوں گے تو اس کی ہر رکعت میں 75 بار نوافل کی تسبیح پڑھ چکے ہوں گے، اور یوں یہ تسبیح 300 مرتبہ مکمل ہو چکی ہوگی۔ یہ 4 رکعت صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھیں، دوسرے ذکر و اذکار کریں، کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے اور شب قدر کی رحمتوں سے بھرا مند ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
اچھا جی، اب ہم جان لیتے ہیں 27ویں لیلۃ القدر کی نماز کا طریقہ۔ 27ویں شب قدر کی نماز، 27ویں رات، چوتھی شب قدر کی رات، چوتھی شب قدر یعنی 27ویں شب کی عبادت، نوافل و وظائف اور دعا کے بارے میں بتائیں گے۔ 27ویں شب کو یہ نوافل آپ لوگ ضرور پڑھنا اور اسی طرح سے پڑھنا، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ان نوافل کو پڑھ کر نبیوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ 27ویں شب کی قدر کریں۔ ہر رات میں 2 فرض نمازیں آتی ہیں۔ دیگر نمازوں کے ساتھ ساتھ مغرب و عشاء کی نمازوں کی جماعت کا بھی خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر شب قدر میں ان کی جماعت نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ عزوجل بیڑا ہی پار ہے، بلکہ اس طرح 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ روزانہ عشاء اور فجر کی جماعت کی بھی خصوصیت کے ساتھ عادت ڈال لیجیے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ امام جلال الدین سیوطی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تحقیق اس نے لیلۃ القدر سے اپنا حصہ حاصل کر لیا۔ اللہ عز و جل کی رحمت کے متلاشیوں، اگر تمام سال یہی عادت جماعت رہی تو شب قدر میں بھی ان دنوں نمازوں کی جماعت انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی، اور رات بھر سوئے رہنے کے باوجود بھی انشاءاللہ روزانہ کی طرح شب قدر میں بھی تمام رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ جن راتوں میں شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہے، مثلا رمضان المبارک کے آخری عشرہ یا کم از کم اس کی طاق راتیں، ان میں تو عبادت کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اور خاص کر 27ویں شب کی اس رات کے بارے میں کوئی ترگمان شب قدر ہونے کا ہے، اس رات کو تو غفلت میں گنوانا ہی نہیں چاہیے۔ 27ویں رات تو خصوصاً توبہ، استغفار اور دور دراز کار کی تکریمیوں گزارنا چاہیے۔ اب ہم 27ویں شب کے نوافل کے بارے میں بتائیں گے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ 12 رکعت 3 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں اور سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ فضیلت: اس نماز کو پڑھنے والے کو انبیاء کی نماز کو پسند کرنے کے ثواب سے نوازا جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو پڑھنے والے کو نبیوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے، آمین۔ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا ایک بار پڑھیں تو اس کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا، اور ثواب حضرت ادریس، حضرت شعیب، حضرت ایوب، حضرت داؤد، حضرت نوح علیہ السلام جیسا عطا ہوگا۔ 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھیں۔ 2 رکعت پڑھ کر مغفرت کی دعا طلب کریں۔ فضیلت: اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد درج ذیل دعا پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انعامات: نماز اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے بہت بابرکت ہے۔ یہ نماز پڑھنے والے کے والدین سمیت تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ اس شخص کے لیے جان سجائیں انشاءاللہ۔ 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد علم نشرہ 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سلام کے بعد سورہ قدر 27 مرتبہ پڑھیں۔ ثواب: بے شمار عبادت کے لیے یہ نماز افضل ہے، اس نماز کو پڑھنے والے کو کثرت سے ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ انعامات: اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب کو معاف کر دے گا اور موت کے وقت اذیت کو کم کر دے گا انشاءاللہ۔ 4 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد سجدہ ریز ہو کر یہ دعا پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیلۃ القدر کے لیے وظائف: قدرت کی رات،
جو شخص شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب میں 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے آئندہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ رمضان المبارک کی 27ویں رات جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فتح، سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے اور مکمل ہونے پر پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 70 مرتبہ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ اور اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ پروردگار عالم اس کے والدین کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس نماز کے پڑھنے والے کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جو شخص شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب میں 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ شب قدر کے وظائف۔ شب قدر کے وظائف: رمضان المبارک کی 27ویں شب کو سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھیں، مغفرت گناہ کے لیے افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو سورہ واقعہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ رزق میں برکت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص شب قدر میں سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ سب کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔